السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے میں آپ تمام لوگوں کو بڑے سرکار خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آج 5 شوال کا دن ہے اور 6 شوال یعنی کہ عید کی مہینے کی 6 تاریخ جو اس مہینے کی چھٹی شریف ہوتی ہے وہ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ صاحب کے پیر و مرشد ہیں، جنہوں نے اس بر صغیر کے اندر جس ذات پاک نے حضور غریب نواز نے اسلام پھیلایا، ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اس پورے بر صغیر کے اندر جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کی، اس کی تربیت، اس ذات پاک کی تربیت کس نے کی؟ وہ ہیں خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت ایران کے ایک شہر ہرون میں ہوئی اور آپ کی کنیت ابو نور تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کی شروعاتی دور کے اندر ہی اپنے آپ کو دین کے لیے اپنی زندگی کو دینے کا فیصلہ کیا اور آپ مرید ہونے کی خواہش لے کر کے حضرت خواجہ شریف زندانی کے پاس میں پہنچے، جو حضور غریب نواز کے دادا پیر اور بڑے سرکار خواجہ عثمان ہرونی کے پیر و مرشد ہیں۔ جب خواجہ شریف زندانی نے آپ کو دیکھا تو آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ میرے سلسلے کا باغبان ہے، اور آپ نے حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بیعت میں لے کر ایک 4 کلا ٹوپی 4 تعلیمات کے ساتھ میں عطا فرمائی۔ وہ 4 تعلیمات کیا تھیں؟ پہلی تعلیم ترک نفس اور ترک خواہشات، دوسری تعلیم ترک دنیا میں ہر چیز کا ترک، اور تیسری تعلیم ترک آخرت، یعنی آخرت میں بھی کسی چیز کی خواہش نہیں رکھنا، صرف اور صرف اللہ کی ذات کی خاطر اللہ کے عشق کے اندر اللہ کی عبادت کرنا، اور چوتھی تعلیم سوائے اللہ کے ہر چیز کا ترک، یعنی ہر چیز ترک کر دی جائے سوائے اللہ کی ذات کے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ہو جانا۔ ان 4 تعلیمات کے ساتھ میں حضرت خواجہ شریف زندانی نے بڑے سرکار خواجہ عثمان ہرونی کو اپنے سلسلے کا تاج پہنا دیا، جسے آج ہم چشتیہ ٹوپی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پھر حضور غریب نواز سرکار پر یہ رب العالمین کا احسان ہوا کہ جب بڑے سرکار خواجہ عثمان ہرونی کو حضرت خواجہ شریف زندانی نے جب یہ سمجھا کہ اب ان کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور اب ان کو تبلیغ کے سفر پر روانہ کیا جائے، تو اس تبلیغ کے سفر کے اندر بڑے سرکار سے حضور غریب نواز سرکار کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر بڑے سرکار سے حضور غریب نواز سرکار بیعت ہوئے، اور بڑے سرکار نے 22 برس اپنے ساتھ رکھ کر کے اس ذات پاک کی تربیت کی، جس ذات پاک نے آ کر کے اس ہندوستان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم سے گلستان کر دیا۔ تو آج جو بڑے سرکار کا عرس مبارک ہے، اس موقع پر میں خاص بس یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ بڑے سرکار کی ہے وہ ذات پاک، خواجہ عثمان ہرونی کی ہے وہ ذات پاک کہ جس نے ان کی تربیت کی، جس نے پورے ہندوستان کو کلمہ پڑھایا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ بڑے سرکار کے ساتھ میں حضور غریب نواز نے 22 حج کرے، اور 22ویں حج کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کا شرف حاصل کیا تو وہاں پر ایک آسمانی ندا آئی، جس کے اندر حضور غریب نواز کو ہندوستان آنے کا حکم ہوا۔ اور جب حضور غریب نواز اپنے پیر و مرشد بڑے سرکار خواجہ عثمان ہرونی سے جدا ہوئے، ہندوستان کے سفر کے لیے روانہ ہونے والے تھے، اس وقت بڑے سرکار خواجہ عثمان ہرونی نے اپنے ایک اور مرید خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو کہ حضور غریب نواز کے پیر بھائی ہوئے کیونکہ ان کے پیر و مرشد سے مرید بھی ہیں، اور شجرہ نسب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں حضور غریب نواز سرکار بھی،
اور خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ بھی، ان کو اپنے قریب بلا کر حضور غریب نواز سرکار کی خدمت میں ہمیشہ رہنے کا حکم دیا۔ بڑے سرکار نے اس طرح حکم دیا کہ آج سے معین الدین کی خدمت اس طرح سے کرنا جیسے آج تک میری خدمت کرتے آئے ہو۔ اس دن سے حضور غریب نواز سرکار کے خادم خاص ہو گئے خواجہ فخر الدین گردیزی، جو کہ آپ کے پیر بھائی بھی ہیں اور رشتے میں، خون کے رشتے میں بھی بھائی ہیں۔ وہ ہو گیا آپ کے خادم خاص، اور ان کا مزار اقدس آج بھی حضور غریب نواز سرکار کے آستانہ عالیہ کے اندر، جو توشہ خانہ کہلاتا ہے، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اندر ایک دروازہ ہے، اس پہ تالا لگا ہوا ہے، وہ اندر حضور غریب نواز سرکار کے خادم خاص خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اور خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک خصوصیت میں بتلاتا چلوں آپ کو کہ حضور غریب نواز سرکار کی ذات پاک کے سب سے قریب کون سی ذات تھی۔ جب یہ پوچھا گیا آپ کے جانشین بابا قطب الدین بختیار کاکی سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں حضور غریب نواز سرکار کے خواجہ فخر الدین گردیزی سے زیادہ قریب کسی کو نہیں پایا، اور ان سے زیادہ نزدیک حضور غریب نواز کے کسی کا مزار بھی نہیں ہے۔ آپ دفن بھی سرکار غریب نواز کے بالکل پاس میں ہیں، اور آج تلک حضور غریب نواز نے ان کی اولاد کو اپنے قدموں سے اس طرح لگا رکھا ہے کہ آج تلک روزانہ صبح دربار کھول کے خدمت کرنا، خدمت کر کے جتنا دربار کا سامان ہے جو خدمت کا، وہ بڑے سرکار وہ خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے نکلتا ہے اور پھر حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اور ہم جو کہ خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں، ہم خود روزانہ حضور غریب نواز سرکار کا دربار کھول کے خدمت کرتے ہیں، اور حضور غریب نواز کے آستانہ عالیہ کی چابیاں ہمیشہ حضور غریب نواز کے آستانے کی چابی خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے کاندھوں پر رہتی ہے۔ اور جس وقت حضور غریب نواز سرکار اپنے پیر و مرشد سے الگ ہوئے، اس وقت سے لے کر کے آج اس لمحے تک خواجہ فخر الدین گردیزی اور ان کی اولاد کو حضور غریب نواز نے اپنے قدموں سے لگا کے رکھا۔ بہرحال بالآخر بتلانے کا مقصد اب یہ ہے کہ 6 شوال جو کہ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وصال ہے، اس کو ہم عرس، بڑے سرکار کا عرس مبارک کہتے ہیں۔ کیوں عرس مبارک کیوں کہتے ہیں؟ کہیں پر کہ کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں، لیکن ہم خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ یہ دنیا مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قید خانہ ہے مومن کے لیے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس دنیا میں رہیں، وہ ایک اللہ کے مشن کے ساتھ میں اس دنیا میں آتے ہیں، اور جب وہ کام ان کا انجام دے چکے ہوتے ہیں تو پھر انہیں اپنے رب سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ واپس سے بلاتا ہے۔ تو جس روز عرس کا مطلب ہی ملنا ہے، تو جس روز انہیں اپنے رب کی جانب سے بلاوا آئے اور وہ اپنے مالک حقیقی کے بلاوے پر لبیک کہہ دیتے ہیں، اس روز کو عرس مبارک کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب سے جا کر کے مل جاتے ہیں۔ اس دن سب خوشیاں مناتے ہیں، اس دن اس وجہ سے عرس مبارک کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے سرکار خواجہ عثمان ہرونی کا عرس مبارک ہے، جو کہ 6 شوال کو آتا ہے۔ اور بڑے سرکار حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس مکہ کے ایک مقدس قبرستان جنت المولا میں ہے۔ یہ میں آپ کو خاص اس وجہ سے بھی بتلا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہندوستان میں کہیں کہیں کہتے ہیں کہ یہاں ہے خواجہ صاحب کے پیر کا مزار، یہاں ہے خواجہ صاحب کے پیر کا مزار، تو آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ خواجہ صاحب کے پیر و مرشد کا مزار اقدس مکہ کے ایک مقدس قبرستان جنت المولا میں ہے، جہاں پر حضور کے سب سے شفیق چچا جنہوں نے حضور کو پالا، مولا ابو طالب علیہ السلام، ان کا مزار اقدس بھی وہیں پر ہے، اور حضور کی سب سے چہیتی بیوی بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کا مزار اقدس بھی وہیں پر ہے۔ تو آپ لوگ کسی کی بھی باتوں میں نہ آئیں، اور واپس سے میں حضور غریب نواز سرکار کی بارگاہ سے آپ تمام لوگوں کو بڑے سرکار کے عرس کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔